السلام علیکم 7th کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات لازمی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو پڑھیں گے۔ یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 63 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 65 پہ۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے، آج ہم اس کے دونوں لانگ کوسچن کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اچھی گفتگو کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات میں سے یہ خوبی صرف اور صرف انسانوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی ہر بات، ہر خیال، ہر رائے اور ہر مشاہدے کو دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ بات کے ذریعے، بات کرنے کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2767، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ ترجمہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، جو بات کی جائے اچھی کی جائے۔ غلط بات یا ایسی بات جس سے دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اسلام میں ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی اور سچی بات کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 71، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی اگر بات کرنی ہے تو اچھی کرے یا پھر خاموش رہے۔ غلط بات، ایسی بات جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، جس میں جھوٹ ہو، ہر وہ بات جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ایسی بات کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کی تفصیلات بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور لب و لہجہ بہت مٹھاس اور تاثیر والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ مکمل پیغام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واضح ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے لب و لہجہ اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کلام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اطمینان سے گفتگو فرماتے، جلدی نہ کرتے، بات کو تفصیل سے بیان فرماتے کہ سننے والے کو واضح طور پر بات سمجھ آ جاتی اور غور سے سننے والا اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم بات یہ تھی کہ ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے اور ہر بات سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو شمار کرنے والا اگر چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو شمار کر سکتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ انتہائی جامع اور بلیغ ہوتے تھے، یعنی ہر لفظ میں پوری بات سمجھ آ سکتی تھی۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی واضح الفاظ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر بات میں بھی ایک مکمل اور واضح پیغام موجود ہوتا تھا۔ آواز مبارک روبدار ہوتی۔ اگر آخرت کا ذکر فرماتے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشیت الہی طاری ہو جاتی۔ خشیت الہی مین اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ بعض اوقات آنکھیں اشکبار ہو جاتی، یعنی آنسو ان میں سے بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اخلاق و حیا کے اعلیٰ مقام پر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اونچی آواز میں گفتگو نہ فرماتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ بیجا کسی کی تعریف کرتے، وہی بات کرتے جو حق ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تو صرف وہی بات فرماتے جو بہت ضروری ہوتی تھی۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بری بات کہنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ ہر لفظ الگ الگ ہوتا، سننے والا اسے سمجھ لیتا اور کم ہی مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اگر کوئی پھر بھی سوال کرتا تو اسے مکمل طور پر بات سمجھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کے الفاظ بالکل صاف اور سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتے تھے، یعنی اس کی سوچ سمجھ کے مطابق ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم زمانے بھر کے امام ٹھہرے۔ پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری گفتگو کی طاقت بڑھے گی اور ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ نیکسٹ ہوگا ہمارا باب چہارم، اخلاق و آداب، اور اخلاق و آداب میں فرسٹ ٹاپک ہے میانہ روی۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم میانہ روی کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔